یہ ڈر ستا رہا ہے مجھے آج کی ویڈیو میں کہ کہیں مجھے بہت سے لوگ انسبسکرائب نہ کر دیں۔ اسی پر میں چھوٹی سی ایک شاعری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میں خود بنایا ہوں، اور اس کے بعد جو کانٹینٹ آ رہا ہے توقیر رضا کو لے کر اور مفتی شمائل کو لے کر اور یوگی جی کو لے کر، یہ خاص بات اس میں یہ ہونے والی ہے جس پر ہو سکتا ہے مجھے لوگ انسبسکرائب کر دیں، اس لیے کہ میں نے ایسی خوبی دیکھی ہے یوگی جی کی جس کو دکھانا میں بہت اہم اور ضروری سمجھتا ہوں، لیکن توقیر رضا کی فریاد کے بعد توقیر رضا پر جو میں فریاد کروں گا اس پر ہر مسلمان کو باقی رہنا ہوگا آج کہ آخر مسلمان خاموش کیوں ہے۔ اور مفتی شمائل نے جو کہا ہے کہ گالی دینے والوں کے ساتھ ہمیں کرنا کیا ہے اگر ہندو بھائی ہمیں گالی دیں، میرے دوستو یہ ویڈیو ایک ہڑکمپ برپا کر سکتی ہے اپنے آپ میں۔ تو آئیے اس شاعری کے ساتھ شروعات کرتے ہیں۔ یہ ڈر ہے، یہ ڈر ستا رہا ہے مجھے آج، یہ ڈر ستا رہا ہے مجھے آج، کہیں ناراض نہ ہو جائے مجھ سے سماج، پھر بھی بولوں گا میں اپنے رب کے لیے، پھر بھی بولوں گا میں اپنے رب کے لیے، جس نے یکساں کر دیا، جس نے ایک جیسا کر دیا دن اور رات کو، دھوپ اور چھاؤں کو سب کے لیے۔ میرے عزیزو، یہ بنائی ہوئی شاعری ہے، ہو سکتا ہے بہت اچھی آپ کو نہ لگی ہو، لیکن مجھے پسند آئی اس لیے کہ اس میں ہم سب کے رب کی طاقت و قدرت کا تذکرہ ہے۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں اور آخر میں سکندر بادشاہ کا ایک واقعہ پیش کروں گا جو آپ کو حیرت میں ڈال دے گا اور اپنے رب کی طرف لوٹنے پر مجبور کر دے گا۔ بتانا یہ توقیر رضا کو لے کر، توقیر رضا صاحب جو ہے آئلہ محمد کے پردرشن کو لے کر، پروٹیسٹ کو لے کر گرفتار کیے گئے، اور جو کہ وہ پردرشن اللہ کے رسول کی محبت میں کیا گیا تھا۔ ہاں میرے عزیزو، بہت باریکی سے میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد مفتی شمائل صاحب نے جو ساری دنیا کے مسلمانوں کو جو پیغام دیا ہے، اگر ہندو بھائی گالی دے تو کرنا کیا ہے، اور یوگی جی کا وہ ویڈیو جو خوبی سے بھرا ہوا ہے، اسی پر ہو سکتا ہے مجھے ڈر ہے کہ مجھے لوگ انسبسکرائب کر دیں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں دیش کے جتنے بھی مسلمان ہیں کہ توقیر رضا کی اس مصیبت میں جو سلاخوں کے پیچھے بند ہیں اس پر مسلمان کیوں ایکشن نہیں لے رہا ہے؟ اور بڑے بڑے جو نیتا ہیں، بڑے بڑے جو علماء ہیں، میں یوگی جی سے بھی سفارش کرنے والا ہوں آگے چل کر ان کی خوبی دکھا کر، جو بڑے بڑے نیتا ہیں، علماء ہیں، ان کی ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں مسلک پرستی ہم کو روک رہی ہے؟ میں چاروں مسلک والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خاموش کیوں ہیں اور عوام کیوں خاموش ہے؟ اگرچہ آئلہ محمد کے نام پر ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، تو کیا آئلہ محمد کے نام پر اریسٹ ہونے کی جو تکلیف ہے وہ صرف توقیر رضا کو ہونی چاہیے یا توقیر رضا کے جو لوگ ماننے والے ان کو ہونا چاہیے؟ چلو ایک بار اگر آپ یہ بات کہتے ہو کہ ان کو اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ آئلہ محمد کی محبت پروٹیسٹ سے ثابت نہیں ہوگی بلکہ عمل سے ثابت ہوگی، ان کی سنتوں کے اہتمام سے ثابت ہوگی، ان کے فرمان سے ثابت ہوگی۔ بالکل بات آپ کی رائٹ ہے، یہ بات میں مانتا ہوں۔ اگر سرکار کو اس سے تکلیف تھی جبکہ یہ پروٹیسٹ محبت کے دعوے کا ثبوت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ محبت تو اعمال سے ظاہر ہوتی ہے، یہ تو ایک طرح سے لوگوں کو کنفیوز کرنا بھی ہو سکتا ہے، اس سے کنفیوژن کریٹ بھی ہو سکتی ہے کہ جس چیز کی مخالفت کی جائے، ایسی چیز جو دین کے اندر، قرآن حدیث کے اندر اس کا معنی یہ نہ نکلتا ہو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ہم کو جہنم میں ڈال دے گا، تب تو ہمیں پروٹیسٹ ہر حال میں کرنا ہوگا۔ لیکن اگر اس پروٹیسٹ سے ہم جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اللہ رسول ہم سے ناراض نہیں ہے، تو ایسے موقع پر نہیں کرنا چاہیے کہ جب کہ ہمارے مخالف جو لوگ ہیں یا جو بھی برادری کے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں، کیا واقعی میں وہ اس عمل کو پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، جبکہ قرآن حدیث کے حکم توڑنے کا کوئی معاملہ اس میں نہیں ہے، اس میں خوشی ظاہر کرنا ہے۔ تو کیا یہ خوشی سے اور جو دیش کے اندر جنتا ہے وہ ناراض ہوگی، خوش ہوگی؟ اس کا بھی پالن کرنا ضروری ہے، یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی اسلام ہے۔ چلو اس کے باوجود بھی محبت جوش میں آئی، جنون میں آئی اور یہ قدم ان کو اٹھانا پڑا۔ مفتی شمائل صاحب کی بات سن کر جانا میرے عزیزو، اس لیے کہ ان کو ٹارگٹ پہ رکھا گیا ہے اور آج سارے ہندو بھائیوں کی آنکھ کھل جائے گی۔ اب میں مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ توقیر رضا کسی بھی طرح، میں تو یہی کہوں گا کہ محبت میں انہوں نے ایسا کیا، لیکن حکمت کے اگر خلاف کیا ہے تو وہ بات میں بھی کہنے کے لیے تیار ہوں کہ جب سرکار اس کے خلاف یعنی حکم دے رہی ہے کہ بھائی اس طرح کا پروٹیسٹ مت کرو، اس سے اندولن کھڑا ہوگا، اس سے بھائی چارہ خراب ہوگا، اس سے دیش میں فتنہ و فساد پھیلے گا، جبکہ مسلمان کے دل میں محبت ہے، لیکن حکمت عملی یہ تھی کہ نہ کیا جاتا اس طرح کا پروٹیسٹ۔
جبکہ اس کے کرنے نہ کرنے سے جنت اور جہنم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اب ایک چیز ہو گئی، اب بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو مار بھی کھانا پڑا۔ اب توقیر رضا بند ہیں جیل کے اندر، کیا مسلمانوں کے دل پسیج نہیں رہے ہیں اس بات کے لیے کہ ان پر آواز اٹھائی جائے؟ اتنے بڑے بڑے بھاشن دیے جا رہے ہیں سیاسی لائن سے، تو اس میں کیا یہ بات نہیں لائی جا سکتی؟ اس میں یہ بات نہیں لائی جا سکتی؟ جو مسلمان نیتا ہیں ہمارے خاص طور سے، وہ یہ نہیں لا سکتے کہ بھئی توقیر رضا کے لیے سب کو ایک جٹ ہو کر اور جو ریکویسٹ کر کے عرضی داخل کر کے سرکار کی منت سماجت کر کے ان کو نکالا جائے، اس لیے کہ یہ وقت ٹھنڈ کا وقت ہے، کتنی تکلیفوں کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا، اور ہم مسلک پرستی میں پڑے ہیں۔ میں بارہا سمجھا رہا ہوں کہ دیوبندی بریلوی کے خلاف، بریلوی دیوبندی کے خلاف، اہل حدیث جو ہے بریلوی کے خلاف، بریلوی اہل حدیث کے خلاف اس طرح کی ویڈیو مت ڈالو۔ اگر ڈالنا ہے تو اصلاح کی نیت سے ڈالو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سی ویڈیوز اس طرح آ رہی ہے کہ تنقید مقصد ہے، ہاں اصلاح مقصد نہیں ہے، بدنام کرنا مقصد ہے۔ ایک بھی کوئی غلطی کوئی کمی نکل آئی تو اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، وائرل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اس کی ایک بھی غلطی آپ کے سامنے آ گیا، آپ ہائی لائٹ کر رہے ہو، کیا اللہ رب العزت کا یہی حکم ہے؟ کیا اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی کے عیب کو اگر دیکھو تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو۔ ہاں اصلاح کی نیت سے اگر آپ تو یہ بول کر خالی چلے جا رہے ہو کہ بریلوی مسلک کے فلاں عالم نے یہ کر دیا، آپ نے یہ کہا کہ بھائی اس طرح نہیں اس طرح، اور بہت سی ویڈیو ایسی آ رہی ہے جو کاٹ کاٹ کر دکھائی جا رہی ہے، تو اس میں بھی ایک بار طبقہ پھنسا ہوا ہے، توقیر رضا کو کون بچائے گا اور کون کوشش کرے گا؟ اس لیے ہمیں ایک جٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ کل قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہوگا جتنے لوگ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، ہو سکتا ہے میری بات آپ کو خراب لگے اور آپ مجھے انسبسکرائب کر دیں، اس لیے کہ آگے جو ویڈیو آنے والی ہے وہ آپ کو ایک جھٹکا تو ضرور دے گی۔ ہاں میرے عزیزو، اب میں آتا ہوں، توقیر رضا پر پوری کوشش کی جائے اور اس طرح کے بیانات آنے چاہیے، سوشل میڈیا پر وائرل ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے سرکار کو احساس ہو سکے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگرچہ غلطی ان سے ہوئی ہے، اس طرح سے پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، بھیڑ نہیں لانا چاہیے تھا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر کتنے دن تک؟ اس لیے کوشش کر کے ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں مفتی شمائل کے اس بیان کی طرف کہ اگر ہندو گالی دے تو اس کے جواب میں کرنا کیا ہے۔ اگر آج ویڈیو پر سارے دیش کے ناگرک رکتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، اس لیے کہ سب کا دل آج صاف ہو جاتا اور مسلمانوں کو بھی ایک صحیح سمجھ حاصل ہو جاتی، اور اس کے بعد جو میں یوگی جی کی ویڈیو دکھانے والا ہوں اس پر ایک بڑا جھٹکا ہو سکتا ہے، کچھ مسلمانوں کو لگے، لیکن میں وضاحت بھی کروں گا ویڈیو دکھانے کے بعد۔ آئیے مفتی شمائل صاحب کی پہلی ویڈیو دیکھ لیجیے۔ نان مسلمز آپ کو گالیاں دے رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام؟ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیں۔ ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طرح صبر کریں گے، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، کہ جس طرح اولو العزم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے لوگوں کی جانب سے تکلیف ملنے پر صبر کیا، اسی طرح آپ بھی صبر کرتے رہیں اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے رہیں، انہیں دعوت دیتے رہیں۔ اسی طرح ہم بھی حق گوئی انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے اور حق کی دعوت دیتے رہیں گے۔ جہاں تک انہیں پیغام دینے کا تعلق ہے تو انہیں پیغام یہ ہے کہ دیکھیں ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ آپ نے ان کی ویڈیو کو دیکھ کر یہ ضرور احساس کر لیا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ان کا چہرہ ایک ہڑکمپ برپا کر چکا ہے، اس لیے میں خاص طور سے ان کی ویڈیو لا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے اصلاح کا ذریعہ بنے۔ ویڈیو شیئر کرو میرے دوستو، شیئر کرو، یہ نہ سوچو کہ ان کا ویوز آ جائے گا، کمنٹ کرو، لائک کرو، ویڈیو آگے جائے، لوگوں کی اصلاح ہو۔ ہم اس قوم کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں جن لوگوں نے کیسر و کسریٰ جیسے تاج کو ٹھوکر سے مار دیا کہ جب یہ بادشاہ کے کام نہیں آئے تو میرے کیا کام آئے گا، اور وہ ایسا تاج تھا جس کو کئی نسل کھاتی تو اس کا یعنی جو پیسہ تھا ختم نہیں ہوتا، اس کی آمدنی ختم نہیں ہوتی، ٹھوکر مار کر نکل گئے۔ سوچو اب ایسی قوم کے مان لے کہ ہمارے دل میں شیطان وسوسہ پیدا کر رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے نبی نے کیا بتایا، کیا طریقہ ہے جس سے اسلام کو فروغ حاصل ہوگا۔ ہم نے بہت جو ہے اپنی بد کلامی اور اپنا بہت سا ایسا عمل کر کے دکھایا جس سے ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ لوگ اسلام کو سمجھ جائیں گے، بھائی چارہ قائم ہو جائے گی، لیکن کہیں نہ کہیں سے ہم اس میں سنت سے خلاف بھی ہمارے کچھ کام اس میں سنت کے خلاف بھی شامل تھے، جس کی وجہ سے وہ دن دیکھنے کو آج تک نہیں ملا۔ کوئی جو یوگی جی کو بولتا ہے جیسے امتیاز جلیل، ایسا نہیں کہ میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن ان کا بہت سا جملہ ایسا ہے جو سرکار کو مجبور کرتا ہے مسلمانوں کو ستانے کے لیے۔ ہاں بہت سا جملہ امتیاز جلیل بھائی کا ایسا ہے۔
کہ جو سرکار کو ناراض کرتا ہے، پاور تمہارے ہاتھ میں تو ہے نہیں، تم تو بول کے ہٹ گئے. اب وہ جو ہے سننے کے بعد بول رہا ہے اچھا رکو بتاتا ہوں، سرکار تو میرے ہاتھ میں، مارو گولی. کسی کو بھی گولی کوئی مار دیا کوئی پولیس والا، کیا کر لیتے ہو آپ؟ ایک پروٹیسٹ کرتے ہو، لیکن ایک موت ہو جاتی ہے. اس طرح کے بھاشن پر لگام لگاؤ میرے دوستو. ہاں کوئی بھی نیتا ہو، میں ہمدردی میں بول رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا تھا آج بہت لوگ انسبسکرائب کریں گے. یہاں تک کہ یوگی جی کو ٹکلا تک بولا گیا. میں پورا الفاظ نہیں استعمال کروں گا، وہ بولنے کا انداز اتنا بھیانک تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے. ہم تو بول کر تھوڑا سا گروپ لے کر ہٹ گئے کنارے، لیکن بعد میں کونے کونے میں چپے چپے میں جو مسلمان ہیں اور کیس میں پھنسے ہوئے ہیں، عدالت میں پھنسے ہوئے ہیں، کورٹ کچہریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان کی سزائیں بڑھ جاتی ہیں آپ کے بیانوں سے. اور صرف میں امتیاز جلیل کا نام اس لیے لے رہا ہوں، ایسا نہیں کہ امتیاز جلیل صرف ایسا کر رہے، بہت سے مسلمان نیتا ایسے. تو برائے مہربانی میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت پر غور کرو کہ وہ نبی ہمارے لیے کتنے تڑپے ہیں، 6 میل پتھروں کی مار کھائے، اس کے بعد بھی ناراض نہیں ہے. اللہ کے عذاب کا اعلان ہو رہا ہے، بولو تو پہاڑوں کو ملوا دوں، کہہ رہے نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں سمجھ پائے ان کی آنے والی اولاد ہو سکتا ہے سمجھے، جبکہ آرڈر آ چکا ہے، کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے طاقت کا، بم کا، بارود کا. اب اللہ کا آرڈر آ چکا ہے، لیکن کہہ رہے ہو سکتا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں پایا، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی اولاد سمجھے. کیا یہ کام کرنا ضروری نہیں تھا؟ ہم نے کتنے ہتھ کنڈے اب تک اپنائے، کتنے مسائل ہمارے حل ہو گئے. ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم میں ایک بڑی وجہ ہم خود بنے ہوئے ہیں. بتاؤ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ میرے عزیز آئیے یوگی آدتیہ ناتھ کی وہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو کر کے بات کو ختم کریں گے، چاہے کسی کو برا لگے چاہے اچھا لگے. آپ نے ویڈیو کو دیکھا؟ یہ کس کا فرمان ہے جو میں نے دکھایا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے آپ پریشان ہو گئے، میں بتانا چاہتا ہوں یہ میرے نبی کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کی خوبیوں کو اجاگر کرو، اٹھاؤ، پھیلاؤ. اگر اس کے اندر ایک اچھائی ہو تو یہ لفظ صرف مسلمانوں کے لیے قید نہیں کیا گیا ہے. اگر کسی کے اندر 99 برائیوں ایک اچھائی ہو تو 99 برائیوں کو چھپا کر ایک اچھائیوں کو ابھارو. میرے دوستو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے کہا گیا ہے. اگر میں نے ایک اچھائی دکھائی ہے، ارے اچھائی سے آدمی کے اندر بڑکپن پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، ایک جو ہے نرمی پیدا ہوتی ہے. آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کرو. ایسا نہیں کہ سارے مسلمان ایسے ہیں، میں ایک الگ ہوں. بہت سے لوگ اسلام پر، شریعت پر، سنتوں پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں. لیکن بہت بڑی تعداد میں اگر کہا جائے تو بہت سے لوگ بہت سی سنتوں کو، بہت سے اخلاقی فریضوں کو چھوڑ کر بھی زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے بھی یہ نقصان دیکھنا پڑ رہا ہے. اب پتہ چلا کہ یہ خوبی ہم نے دکھایا، اب کہیں نہ کہیں مسلمان پریشانی میں ہوگا، کوئی عورت پریشانی میں ہوگی، تو یوگی آدتیہ ناتھ کے پاس اگر یہ ویڈیو پہنچے گی تو ان کے دل میں، ان کے کلیجے میں ایک ٹھنڈک پہنچے گی کہ جانے دو، اس کے والے کیس کو حل کر دو. یار میں اس دن جو بچی کے ساتھ تھوڑا سا ایسا کام کیا تو ایک مسلمان بھائی ویڈیو بنائے اور اس کے بعد میری خوبی بیان کر رہے تھے. اب میں 4 6 10 100 50 عورتوں کا مسئلہ جو ہے جاؤ میں نے حل کر دیا. یہ ہوتا ہے عمل ایک ایک اخلاق سے، تمہارے ایک ایک اخلاق سے. جو منافق، ایک بڑا منافق کا جو انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، میرے دوستو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا جنازہ کہاں پڑھانے جا رہے ہو؟ بہرحال اس کے بعد جو ہے قبر میں اس کو اتارا ہے اور اس کے بعد اس کی مٹی دی ہے اور اس کو خوب اچھے سے، یعنی جو بھی مطلب قبر کے اندر جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کو انجام دینے کے بعد، اس اخلاق کو دیکھنے کے بعد، جو باہر جو اسلام کے جو دشمن کھڑے تھے متاثر ہو کر کیا کیا آپ کو معلوم ہے؟ جبکہ کٹر دشمن اسلام، کٹر 1% بھی ہمدردی نہیں. یہاں تو یوگی جی مسلمانوں سے ہمدردی کرتے نظر آ رہے ہیں نا. تو کیا ہوا پھر جو باہر لوگ کھڑے تھے کتنا متاثر ہوئے اسلام سے؟ آج ڈائلاگ بازی چل رہی ہے میرے دوستو، ڈائلاگ بول رہا ہے آدمی، ڈائلاگ بول کے ہائی لائٹ ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ پیچھے اسلام کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. میرے دوستو پوری طاقت لگا دو ویڈیو کو شیئر کرنے میں. سکندر بادشاہ کا واقعہ بول دیا تھا میں بولنے کے لیے، ٹائم زیادہ ہو گیا. لیکن سکندر بادشاہ جو ہے بادشاہ تھا تو وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں پر، علاقوں میں جو ہے
قبضہ کرتا تھا تو کوئی ایک اور جو ہے چھوٹا موٹا کوئی معاملہ تھا، اس نے کہا کہ ادھر بھی کرتے ہیں. اس کے قاصد نے یا اس کے رعایا نے کہا بولے ہاں اس کو بھی کیا جائے، تو قاصد بھیجا. تو جب بھیجا وہاں اس بادشاہ کے بعد چھوٹا موٹا کوئی بادشاہ رہا ہوگا ریاستی، تو اس کے بعد کہا کہ ایسے ایسے ہم یہاں جھنڈا گاڑیں گے اور یہاں پر ہماری حکومت، اور اس طریقے سے خزانے کی چابی ہم کو دے دو. تو اس نے کہا کہ لے لو جا کے، سب لے لیا. اور یہ جو دھوپ نکلی ہوئی تھی، دھوپ کر رہے تھے، خدا کی قدرت پر یہ میری بات ہے. تو اس کے بعد جب دھوپ جو کر رہا تھا تو چلا گیا لے کے، بولے یار چابی تو بغیر جنگ لڑے، جو کہ جنگ کرنا پڑتا ہے کہیں اگر آپ کو قبضہ کرنا ہے تو. اس کے بعد جو واپس آ گیا سکندر بادشاہ سے بولا کہ یہ چابی دے دی اپنے خزانے کی. بولے کیسے بغیر جنگ کی، بغیر کوئی ناراض نہیں ہوئے؟ انہیں جو بھی سوال وہ کیا ہوگا. بولے نہیں، بولے چابی دے دی، بولے لے گئے. پھر جب سکندر بادشاہ پہنچا، بولے یار کون ہے یہ؟ پہنچے تو وہ دھوپ لے رہے تھے. دھوپ نکلی ٹھنڈ کے دنوں میں، دیکھو دھوپ کتنی پیاری لگتی ہے. اور ایسے بھی دھوپ بہت زیادہ انرجی پہنچاتی ہے اور بہت زیادہ چیزوں میں فائدہ مند ہے، زمینی جو ہے کاشتکاری میں اور باغات میں اور انسانوں کی زندگی میں. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دھوپ اگر نہ ہو تو پھر وہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. چاہے انسان پوری اپنی عقل لگا دے، الٹا ٹنگ جائے، پھر بھی اگر دھوپ ہٹا لی جائے تو بہت سا نظام بگڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا. تو اس میں پھر گیا وہ تو دھوپ کے جو دھوپ کر رہے تھے تو ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. بولے کیسے آپ نے جو ہے، بولے ہٹو یار، لے جاؤ، جو ہے میں دے دیا چابی نا کم و بیش. تو بولے مطلب یہ مطلب سمجھا نہیں بادشاہ جو ہے، تو اس کو سمجھائے کہ میں اس لیے ہٹا رہا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت دھوپ کی تو میرے پاس خود ہی ہے، تو یہ چابی چلی گئی، خزانہ چلے گا، مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو سکندر بادشاہ وہاں سوچنے پر مجبور ہو گیا. واقعہ تھوڑا آگے پیچھے الفاظ ہوتے ہیں، ڈر لگتی ہے کہ اس کی بھی کچھ نہ ہو. تو سکندر بادشاہ یہ مجبور ہو گیا کہ اتنا لوٹ مار جو بھی میں مطلب کر رہا ہوں اپنے حساب سے، وہ سوچا اتنے بڑے بڑے ملک میں نے فتح کیے، قبضہ کیے، جھنڈے گاڑے، اور میں ابھی بھی مطمئن نہیں ہوں، پریشان ہوں. ایک دھوپ کو لے کے اتنی لذت حاصل کر رہا ہے، اتنا خوش ہے اپنے رب سے. میرے دوستو بغیر جنگ کیے وہ چابی واپس سکندر بادشاہ ان کے پیر کے پاس رکھ کے چلا گیا. تو یہ ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر. لیکن جس کے دماغ پر کھلے، شروع میں نے کہا تھا نا، دن اور رات، دھوپ و چھاؤں کو یکساں کر دیا سب کے لیے. میرے جو سوچو اس کی نعمتوں کو اور اس کا شکر ادا کرو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، اگر زندگی رہی تو. السلام علیکم.